الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور پردہ نسی میری ماں اور بہنیں، میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالی قرآن میں یہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، احسان کا معاملہ، احسان کا معاملہ جو مطلب ہوتا ہے وہ خوبصورتی کے ہوتے ہیں۔ تو اپنے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ احسان کا معاملہ کرو، خوبصورتی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو۔ یوں تو اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ کا ذکر آیا ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر آیا ہے، جہاں خدائی کے بارے میں بات بتائی گئی ہے وہاں مصطفائی کے بارے میں بتائی گئی ہے، لیکن اللہ کا جو یہ طرز عمل ہے کہ یہاں اس آیت میں جب ماں باپ کا حکم سنانا ہے اور ماں باپ کے بارے میں بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خدائی کے بعد ماں باپ کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بتا رہا ہے۔ اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ماں باپ کا کیا مقام ہے، ہم ماں باپ کو کتنی عزت دیتے ہیں، ہم ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں، ہم ماں باپ کی کتنی بات مانتے ہیں، ہم ماں باپ کے بتائے ہوئے کتنے چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج کا جو حالات ہے، آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ماں باپ کو بچے اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ بہت تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے لیکن سچائی اور حقیقت یہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اس کی خدمت کرو، تم اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرو جو اس کو بری لگ جائے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے بچے کا جو حالات ہے، گھر کے جو ماحول ہے، اللہ معاف کرے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اولادیں ہم کو آنکھ دکھاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہا اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اف کے معنی یہاں چوٹ لگنے پر جو کہتے ہیں اف چوٹ لگ گیا، یہ نہیں ہے۔ یہاں اف کے معنی یہ ہے کہ بیزاری کے، آنکھ چرانے کے، ذمہ داری سے پیچھے ہٹنے کے، ماں باپ کی خدمت سے اپنے آپ کو دور کرنے کے،
یہاں اف کے معنی یہ ہے کہ ماں باپ سے وہ بیزار ہو گیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے بیزار ہو گیا ہے، ماں باپ کی بات سننے سے بیزار ہو گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے سے بیزار ہو گیا ہے۔ آخر اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ جو دنیا میں آیا ہے اس کی وجہ کون بنا ہے؟ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا خدا ہے، یہ ایک اٹل سچائی ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، لیکن وہ ماں باپ کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اپنی برائی کے بعد، اپنے ذکر کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کا ذکر کر رہا ہے۔ اگرچہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کے بعد مرتبہ انہی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماں باپ کے بارے میں جب بیان کرنا ہوتا ہے تو اپنے بعد ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت بھی ہے، انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میرے شکر گزار رہو اور ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت دی ہے وہ اس لیے ہے کہ ماں باپ اس حق کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اس حق کا مستحق بنایا ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیے، ہماری مائیں، ہمارے باپ ہمارے لیے کیا نہیں کرتے، رات کی نیند حرام کر دیتے ہیں، دن کا سکون حرام کر دیتے ہیں، اور بچے کے لیے جتنی محنت مزدوری کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر بچہ بیمار پڑ جائے تو اس کی حالت بچے سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اسی واقعے کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اپنی باپ کی شکایت لے کر کے، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جو ہے میرا حق مارنا چاہتے ہیں، میرا مال چھیننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے والد کو اپنے ساتھ لے کر آؤ، اور جیسے یہ شخص یہاں سے گیا ویسے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کے والد صاحب آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے یہ بات ضرور پوچھیں گے کہ وہ اپنے دل میں کون سی بات کر رہا تھا، جس بات کو نہ اس کی کان سنی ہے اور نہ اس کے زبان پہ ابھی تک آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ضرور پوچھوں گا، اور پھر وہ شخص اپنے والد صاحب کو ساتھ میں لے کر آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد صاحب سے پوچھے کہ آپ کا بیٹا یہ شکایت لے کر آیا ہے کہ آپ ان کا مال چھین لینا چاہتے ہیں۔ تو وہ شخص کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ہی یہ سوال پوچھئے کہ میں اس کا مال کہاں جائے کر رہا ہوں، کہاں برباد کر رہا ہوں، کس پھوپھی پر خالہ پہ خرچ کر رہا ہوں، یا اپنے نفس سے زیادہ خرچ کر رہا ہوں، وہ ہم کو بتا دے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوسرا سوال یہ پوچھے کہ آپ نے ایسی کون سی بات ہے جو آپ کے دل میں آیا اور آپ اپنی زبان پہ نہیں لائے، اور نہ آپ کا وہ بات آپ کی کان بھی نہیں سنی ہے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں ہمیشہ میرا ایمان اور یقین آپ کی ذات پر اور مضبوط ہو جاتا ہے، جس بات کو نہ میری زبان کہی ہے ابھی تک اور نہ میرے کان سنے ہیں، لیکن وہ بات آپ کو معلوم ہے، یہ ایک معجزہ ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ میرے دل نے وہ کیا بات کہا تھا اور میرے دل میں وہ کیا بات آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے دل میں یہ بات آیا کہ میں نے جب تم کو پیدا کیا اور اس کے بعد تمہاری پرورش کی، تمہارے اوپر اپنا پورا کمایا ہوا مال تمہارے اوپر خرچ کر دیا، اور جب تم کبھی بیمار پڑے، رات میں پوری رات بے چین ہو گیا اور پوری رات بے قراری میں گزارا، روتے ہوئے گزارا، اور اس طرح گزارا جیسے کہ تم بیمار نہیں ہو، میں بیمار پڑ گیا، اور یہ سوچ کر پوری رات روتا رہا
کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ اگرچہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ موت خدا کی طرف سے ہے اور وہ اپنے وقت پر آئے گا، نہ آگے آ سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ڈر سا لگا ہوا تھا۔ لیکن میرا بیٹا ایک باپ کا حق تو دور کی بات ہے، میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ باپ کا حق نہ دیتا نہ صحیح، لیکن وہ ایک اچھے پڑوسی کا تو حق دے دیتا، ایک اچھا پڑوسی سمجھ کے میرے ساتھ تو برتاؤ کر لیتا، لیکن وہ میرا بیٹا ایک اچھا پڑوسی بھی نہیں بن سکا، باپ کا حق دینا تو دور کی بات ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج یہ عبرت کا مقام ہے کہ آج ہم غور کریں کہ ہماری بھی اولادیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کو کہ وہ کس طرح بچے کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر کو جا کر دکھاتے ہیں اور کہاں کہاں کی کھاد چھانتے ہیں اس بچے کے لیے جو بچہ پیدا ہو کر اور بعد میں بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑے، اپنے ماں باپ کو کٹگھرے میں کھڑا کر دے، اپنے ماں باپ کے خلاف شکایت کرے، اپنے ماں باپ کے خلاف پنچایت بیٹھا لے۔ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اس کو پیدا کیا تھا اور اس کی پرورش کی تھی اور اس کو اچھی تعلیم دی تھی؟ وہ کل ہو کر کے وہ باپ کا گریبان پکڑ لے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت بے غیرتی کا مقام ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے، ایک بچہ اپنی ماں کی ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے۔ اگر اس کو کیا ہو گیا، اس کے آنکھ پر پٹی پڑی ہوئی ہے، اپنے بچے کے لیے تو وہ در در بھٹک رہا ہے، لیکن ماں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے، اس کو پتا نہیں کہ اس کی بھی اولاد ہے، وہ اولاد بھی اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ ہم اپنے کھلے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ بچے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری نسلیں اور نوجوان نسلیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تو دور کی بات، اس کی اچھی بات بھی نہیں سنتے، اور گھر میں ماں باپ ڈرے سہمے رہتے ہیں کہ میرے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو ہمارے بچے کو بری لگ جائے۔ بتائیے اس بچے پہ خدا کی لعنت ہوگی کہ نہیں، جس کی وجہ سے باپ خوف میں ہو، جس کی وجہ سے ماں خوف میں ہو، جس کی وجہ سے ماں باپ کا سکون اور چین چھن گیا ہو۔ آپ کو یہ وہ دن نہیں یاد کہ آپ جب بچے تھے، آپ جب 2 سال کے تھے، آپ جب ایک چیز کو ایک نہیں 10 بار اپنے باپ سے پوچھتے تھے، کیا آپ کے والد صاحب کبھی اس پر غصہ کیے، کبھی اس پر آپ کو تھپڑ جڑا، کبھی آپ کو اس پر مارا؟ نہیں، ہر بار آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب بہت پیار سے دیے، بیٹا فلاں ہے، بیٹا فلاں ہے، بیٹا یہ ہے، بیٹا وہ ہے۔ لیکن آپ سے اگر ماں باپ آپ کے ایک نہیں 2 مرتبہ کسی بات کو پوچھ لیا تو آپ تو اس پہ اس طرح جھڑکتے ہیں جیسے کہ آپ نے کوئی احسان کر دیا بتا کر کے ان کے اوپر، جیسے کہ وہ آپ کو نہیں پیدا کیے، آپ ان کو پیدا کیے ہیں۔ بہت غیرت کی بات ہے اور بے غیرتی کی بات ہے کہ ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ ہمیں ماں باپ کا احساس نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا اوفیو ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ جب بڑھاپے کے عمر میں تمہارے ماں باپ پہنچ جائے تو تم قول کریم یعنی کہ کریمانہ طور پہ بات کرو، رحم دلی کے ساتھ بات کرو، محبت و شفقت کے ساتھ بات کرو، تمہارے کسی بات سے ان کو ذرہ برابر بھی یہ احساس نہیں ہو کہ تم ان سے بیزار ہو رہے ہو، تم ان سے پریشان ہو رہے ہو، تم کو ان سے کوئی پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے دل میں یہ بات، یہ محبت ماں باپ کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، ہمیں اس دنیا نے ہائیجیک کر لیا ہے، ہمیں کچھ اچھائی سمجھ میں نہیں آتی۔ ماں باپ کو اپنے جوتی کی نوک پر سمجھنا شان سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا والے کے لیے ہم اچھا ہو سکتے ہیں، اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھا ہو سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتے۔ جس کی وجہ بنی، جو وجہ بنا دنیا میں آنے کا،
جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اسی کو ہم خوش نہیں رکھ پاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہوگا خدا بھی اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم والدین کو ناراض کر کے جنت پالیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک ماں باپ ایک بچے سے راضی نہیں ہوگا تب تک وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ ہم ماں باپ کا دل دکھا کر کے، دوسروں کو خوش کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جنت کما رہے ہیں؟ نہیں، جہنم کما رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی محبت اور شفقت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور قرآن میں یہ تک کہا ہے کہ آپ کے کسی بھی حرکت سے ماں باپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ اس سے بیزار ہو رہے ہیں، آپ اس سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اور یہ چھوڑ دیجئے، سامنے کی بات تو دور کی بات ہے، آپ تنہائی میں جائیں، آپ اکیلے میں جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تنہائی میں بھی ماں باپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ارے چلو ماں باپ ہے، کرنا پریشانی ہے، مصیبت ہے، کرنا ہی پڑے گا، مجبوری ہے۔ آپ ایسا بھی نہیں سوچ سکتے، آپ کے دل میں یہ بات بھی نہیں آ سکتی کہ وہ میرے لیے مصیبت ہے یا مجبوری ہے۔ نہیں، وہ مجبوری نہیں آپ کے لیے۔ آپ یاد کریں اس دن کو جب آپ کے بازو میں طاقت نہیں تھا اور آپ کے والد صاحب کے بازو میں طاقت تھا، وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے چلا رہے تھے۔ جب آپ کی زبان میں طاقت نہیں تھا، آپ کے والد صاحب کے زبان میں وہ توانائی اور وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جس سے وہ آپ کو سمجھا رہے تھے۔ آج باپ کے بازو کمزور ہو گئے، باپ کی زبان لڑکھڑانے لگی، باپ کے آنکھ کمزور ہو گئے، تو آپ ان کا مذاق اڑائیں گے، آپ ان کی خدمت نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں کی شکایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والد صاحب ہم پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ تم پہ ظلم کرتے تھے، تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم اس کا انتقام لو، اس کا بدلہ لو۔ نہیں، انتقام لینا، بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، آپ ان کی خدمت سے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے، آپ ان کی خدمت سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، آپ ان کی خدمت سے بھی نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن بڑا تکلیف کا مقام ہے کہ یہ سب دیکھ کر کے بہت تکلیف ہوتا ہے کہ آج ہو کیا رہا معاشرے میں۔ ارے ماں باپ تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بچہ، خدمت گزار بچہ اپنے ماں باپ کو محبت و شفقت کی نظر سے اگر ایک مرتبہ دین بھر میں دیکھے تو ایک حج مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اس طرح سے 100 مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ بتائیے آج جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں کتنے پیسے خرچ ہوتے، اچھی طرح معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو محبت و شفقت کی نظر سے دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب رکھا ہے۔ کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت کا مقام ہے۔ لیکن ہم ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر کے اور اپنی زندگی میں مگن ہے، ماں باپ کی دوائی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ماں باپ کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں تک حد تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگ ماں باپ کو الگ دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں، اپنے گھر میں ساتھ نہیں رکھتے، الگ کر دیتے ہیں۔ یہ سب بھی اس معاشرے میں ہو رہا ہے، بہت تکلیف کا مقام ہے۔ اور معاشرے میں ماں باپ کی جو حیثیت ہے ہم سب بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض رہے تو خدا آپ کو بھی نہیں معاف کرے گا۔ آپ اس بات کو اپنے اندر اور اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو ناراض کر کر اللہ کی خوشی اور رضا حاصل کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے تب تک خدا اس سے بھی راضی نہیں ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔
ارے بھائی ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ نہیں ہے دنیا میں. ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں. ماں باپ ایسی ہستی ہے نا کہ پوری دنیا آپ چھان لو، ماں باپ کی محبت کا بدل نہیں مل سکتا. جن کے پاس ماں باپ ہے ان کو قدر کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کی، کہ ماں باپ وہ ہستی ہے جو دنیا میں دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، جن کے پاس ماں باپ ہے وہ ماں باپ کی قدر کرے ان کی بات مانے، ان کی خدمت کرے. اگر وہ بڑھاپے کی عمر میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو آپ کو بری لگتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو برداشت کریں، صبر کریں. ارے آپ بھی اپنے بچپنے کو جھانک کر کے دیکھیں گے تو آپ کے والد صاحب بہت ساری باتیں آپ کی برداشت کی ہے، بہت ساری ایسی حرکتیں برداشت کی ہے جو آپ خود نظر ڈالیں گے تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے. لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو کہ ہم اپنے ماں باپ کے ایک چھوٹی سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جھڑک دیتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت بے غیرتی اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں. ہم سب اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو ماں باپ کی عزت اور ان کی خدمت اور ہر طرح سے ان کی اچھی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.